بہت سارے ہوں گے، آپ دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، گزر جاتے ہوں گے، لیکن اس ممتاز قادری نے صرف 3 سیکنڈ نبی کی عزت پر پہرا دیا. 3 سیکنڈ کلاشنکوف کا ایک بس 3 سیکنڈ میں خالی ہوتا ہے. 3 سیکنڈ نبی کی عزت پر پہرا دیا. قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے سر کا تاج بن گیا. سارے مسلمان منبر پر بیٹھ کر بڑے بڑے شیخ الحدیث ممتاز قادری کے نام پر جمعے پڑھا رہے ہیں. 3 سیکنڈ اگر اپنے نبی سے سچی وفا کرو گے تو خدا کی قسم لینے کے لیے خود سرکار آیا ہے. اور اگر ساری زندگی پہرا دو گے نبی کی عزت پر، سنیو، ہمیں اب جیلوں سے ڈر نہیں لگتا، تمہیں بھی نہیں لگنا چاہیے. اب تھانوں سے ڈر نہیں لگتا، تمہیں بھی نہیں لگنا چاہیے. پہلے ہمارے مولانا بہت ڈرتے تھے، ہمارے پیر بھی بہت ڈرتے تھے. ممتاز قادری نے ہماری ساری جھجک ختم کر دی، سارا خوف ختم کر دیا. ممتاز قادری نے کہا کیا ہوگا تمہاری تو اتنی لمبی لمبی زندگیاں ہیں، اتنے لمبی لمبی تم نے زندگی جی لی، اتنے بچے ہو گئے تمہارے، مجھے نہیں دیکھا. میری تو شہادت کی 32 سال کی عمر میں ہو گئی. 32 سال کی عمر میں آیا اور چلا بھی گیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سروں کا تاج بھی بن گیا. وہ کیا چیز ممتاز قادری کو زمین سے آسمان پر لے گئی؟ کیا چیز لے گئی جو آج میرے بیان کا موضوع ہے؟ وہ چیز لے گئی، نبی کی عزت لے گئی، نبی کی حرمت لے گئی، نبی سے سچی وفا لے گئی. اقبال یہی تو کہتے ہیں، اس سیالکوٹ والوں مزار کہاں؟ سیالکوٹ سے کیا نسبت ہے ان کو؟ پیدائش. اقبال آپ کی شہر میں پیدا ہوئے اور پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ پہلے آپ سے پوچھا، لیکن کہا تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اقبال خود ہی جواب دے دیتا ہے. اقبال کہہ رہے ہیں، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. روم کا بادشاہ، باقی بادشاہ، دادا بادشاہ، پردادا بادشاہ، 1000 سال تک سلطنت ایسے چلتی رہی کہ چراغ بھی ان کا نام بجھا. ایسے بادشاہ سونے کے پلنگ پہ سوتے، مخمل کے بستر پہ سوتے، 1 لاکھ سپاہی ان کے درباروں میں، گراؤنڈوں میں، گلیوں میں استقبال کے لیے کھڑے رہتے. ایسے بادشاہ، ابھی آپ سے ان کا نام پوچھوں تو نام بھی کسی کو نہیں آتا. لیکن اس بچے سے بھی پوچھو کہ بلال حبشی کو جانتے ہو؟ بلال حبشی کو جانتے ہو؟ چھوٹا سا بچہ بھی بولے گا جی جی میں جانتا ہوں، یہ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دیا کرتے تھے. تو اقبال یہی تو کہہ رہے ہیں، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا، حبشی کو دوام ہے. اور کیسا دوام کہ وہ روم کا بادشاہ سونے کے محفل کے بستروں پہ سوتا ہے اور بلال حبشی کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے. لیکن جب معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور واپس آئے، فرمایا بلال تیرے چلنے کی آہٹ میں جنت میں اپنے سے آگے آگے پاتا تھا. بلال چلتے زمین پر تھے، آسمان میں آوازیں آتی تھی. جنت میں چلنے کی آہٹ میں نبی پاک کو آ رہے ہیں. بلال نے ایسا کیا کیا؟ بلال نے اس زندگی کو خیر بات ایک نئی زندگی شروع کر دی. وہ زندگی غلامی مصطفیٰ کی زندگی، اور وہ بلال پھر ایسی وفا کر کے گئے کہ قیامت تک بلال حبشی ہوتا رہے گا. وہی تو نگاہ ناز ہمیں چاہیے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. یہ وہی تو نگاہ ناز ہے جو ابو بکر پر پڑتی ہے تو وہ صدیق اکبر ہو جاتے ہیں. یہی تو نگاہ ناز ہے جو عمر پر پڑتی ہے تو فاروق اعظم ہو جاتے ہیں. یہی تو نگاہ ناز ہے جو عثمان پر پڑتی ہے تو ذوالنورین ہو جاتے ہیں.
سن لیے ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری گھٹی میں شامل ہے، لیکن پہلے کیوں نہیں لگا؟ پہلے کیوں نہیں لگا؟ کیوں نہیں لگا پہلے؟ سب جھوم جھوم کے لبیک لبیک کیوں نہیں کہتے تھے؟ اے ہائے، کیونکہ ایک جنگ شروع ہو گئی، جنگ۔ ایک طرف کفار بدعقار کھڑے ہو گئے ہمارے نبی کی عزت پر حملے کرنے کے لیے، تو آپ یہ لبیک کا نعرہ آپ سب کو یہ پکار رہا ہے کہ ہر مسلمان، چاہے عام ہو، امام ہو، مقتدی ہو، کمیٹی ہو، مزدور ہو، افسر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ لبیک 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 کہتے ہوئے نبی کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ ممتاز قادری صاحب نے یہ نعرہ دیا، رات کو بتایا جاتا ہے کہ میں صبح پھانسی ہوگی، تو ممتاز قادری نے یہ نہیں بولا یار ایک ہی بچہ ہے، بولا اچھا جلدی میرے گھر میں بولا کہ نئے کپڑے لے کر آئے، نئے کپڑے نئے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، 4 گھنٹے تک خود ہی ناچوانی کرتے رہے، موبائل ان کے پاس تھا، ویڈیو رکھ دی، ویڈیو بن رہی ہے، بولے ویڈیو بناؤ، خود ہی جھوم جھوم کر ناچے پڑتے رہے، لبیک کے نعرے لگاتے رہے، آپ کی خیر مانگتے رہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، آپ کی خیر مانگتے رہے اپنے نبی کی عزت پر۔ کسی کو پھانسی، بڑوں بڑوں کو جب سزا ہوتی ہے نا، پیشاب نکل جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، مرنا ہے خوشبو، نیا امام والا نعتیں پڑھی، پھر کھجور آب زمزم بنایا، کھجور منگائی، اس سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا، روزے کی حالت میں اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہوگا، سنی جاتا ہے تو اسی شان سے جاتا ہے، اور کہا چلو چلو، اس نے بولا جلاد نے، افسر نے بولا ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، بولا باقی ہے چلو چلو بھی چلو، کہا اتنی جلدی کس بات کی ہے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کہنے لگے دیکھا نہیں سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں، گھر والے دیکھ رہے ہیں، جلاد رسول اللہ خبردار ویسے بھی پھانسی دے دینا، میں ساری دعائیں پوری پڑھ لوں، اس کے بعد جب میں بولوں لبیک یا رسول اللہ، تو جب یا رسول اللہ پورا ہو تو کھینچنا، میں اپنے نبی کے نام پر دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اس لیے اس تحریک کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ رکھا ہے، اسی لیے یہ نام عجیب نام ہے نا، عجیب نام ہے نا، لوگ بولتے ہیں یہ کیا نام رکھا لبیک یا رسول اللہ، ممتاز قادری کے آخری الفاظ یہی تھے، اور وہی ہوا جب ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لبیک یا رسول اللہ بولا، دنیا سے روح پرواز کر گئے، آئیے مل کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، آگے بڑھ کر لے نبی کا تصور کرے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، یہ الفاظ ادا ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ وہ نعرہ دے کے گئے ہیں، اور آپ کے لیے خوشخبری ہوئی، جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے اہل سنت میں جان پڑ گئی، ابھی میں آ رہا تھا مسجد کی گیٹ پہ پہنچا تو مجھے اطلاع کی افسر قادری صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، پھر افسر قادری صاحب کو گرفتار کر لیا، علامہ خادم حسین ابھی ان کی مسجد کو گھیرا ہوا ہے مغرب سے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دور ہو جائے گی، سب ایک ہو جائیں گے، لوگوں نے کوشش کی ان میں تفرقہ کرنے کی، لیکن سب ایک ہے الحمدللہ، اور آپ کے اقبال ہمارے اقبال یہ تو کہتے ہیں کہ انگریز روزے دار ہوں، تبلیغیں کریں، کچھ بھی کریں تو بہت کچھ ہو جائے گا،
تمہاری فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالا۔ یہ سازش ہے۔ لیکن میرے امام نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا۔ اور الحمدللہ عالمین لوگ ہمیں باتیں بتاتے ہیں، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، تم لوگ کیوں آگے آ گئے؟ کہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی تم بتاتے ہو، ایک طرف کی زندگی مکے کی زندگی، آؤ نا مدینے کی زندگی بھی دیکھو۔ کہ مدینے کی زندگی میں یہ ہوا کہ سبحان اللہ عز و جل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کا فیصلہ کروانے کے لیے پہنچے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے، جس چیز کو یہ کپڑا ہے اس کے اندر شلوار بنا، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر دستار بنا، اس کی عزت ہو گئی۔ اسی کپڑے کا ہم نے قرآن مجید فرمان حمید کا سلطان بنا، اس کی عزت ہے۔ آپ سب لوگ ہیں لیکن یہ سید ہے، ان کی نسبت نبی کے گھرانے سے ہوئے۔ ایک وہ مٹی ہے جو گٹر کے ساتھ ہے، ایک وہ مٹی ہے جو پھولوں کے ساتھ ہے۔